subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس 1 برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ قبل از تیاری برج کورس بعد جانچ، مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی، حصہ اول، جماعت دہم، کل نمبرات 12، وقت 30 منٹ۔ پہلا ہے تمام سوالات حل کرنا لازمی ہے۔ دوسرا، جہاں ضروری ہو وہاں شکل بنا کر اسے مناسب نام دیجیے۔ تیسرا، بائیں طرف نمبرات دکھائے گئے ہیں۔ چوتھا، کثیر متبادل منتخب نوعیت کے سوالات کے جوابات کے صرف نمبر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات حل کیجیے۔ کوئی 3-6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، سائنسی وجہ لکھیے۔ تیز رفتار بس اچانک دائیں سمت مڑنے پر مسافر بائیں جانب جھک جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، چلتی بس اچانک دائیں جانب موڑنے پر ہمارا جسم بائیں جانب حرکت کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم حالت سکون میں ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ساکن جمود لگاتے ہیں اور بائیں جانب جھکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا ہے، ذیل کے جدول میں خالی جگہ مکمل کیجیے۔ کاربن، الیکٹرانی تشکیل، گرفت علامت، جوہری وزن، جوہری عدد۔ اس کا جواب ہے، کاربن الیکٹرانی تشکیل 2 4، گرفت 4، علامت C، جوہری وزن 12، جوہری عدد 6۔ تیسرا سوال ہے، سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن میں فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، جن ہائیڈرو کاربن میں کاربن کے جوہر C آپس میں ایکہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں انہیں سیر شدہ ہائیڈرو کاربن، سیچوریٹڈ کاربن کہتے ہیں۔ مثلاً ایتھین CH3 CH3 C2H6، پروپین CH3 CH3۔ جن ہائیڈرو کاربن کے کاربن جوہر میں صرف دوہری یا تہری بندش ہوتی ہے انہیں غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ مثلاً ایتھین H2CH2، ایتھائن HCCH، پروپین CH3CH2، پروپائن CH3CCH2۔ چوتھا سوال ہے، ذیل کی شکل کا مشاہدہ کرنے پر آپ کو کون سا اصول سمجھ میں آتا ہے، اسے آپ پہچانیے اور اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کیلشیم کلورائڈ CaCl2 کا محلول، سوڈیم سلفیٹ Na2SO4 کا محلول، NaCl کے محلول میں CaSO4 کا سفید رسوب۔ کیمیائی تعاملات کے دوران مادے کے وزن میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیمیائی تعاملات میں حصہ لینے والی اور کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں تیار ہونے والی حاصل اشیاء کا وزن مساوی ہوتا ہے، جس سے مادے کی بقا کا قانون کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، مندرجہ ذیل مرکبات کی کیمیائی ضابطے لکھیے۔ نمک، کھانے کا سوڈا، پانی، چنکھڑی۔ نمک NaCl، پانی H2O، کھانے کا سوڈا NaHCO3، چنکھڑ CaCO3۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی 2-6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، درج ذیل شکل کا مشاہدہ کیجیے اور شعاعی خاکہ بنانے کے قوانین لکھیے۔ قانون 1، 2 اور 3۔ اس کے جواب ہے، قانون 1 ہے، اگر شعاع وقوع محور خاص کے متوازی ہو تو شعاع منعکسہ نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے۔ قانون 2، اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہو تو شعاع منعکسہ محور خاص کے متوازی ہوتی ہے۔ قانون 3، اگر شعاع وقوع مرکز انحناء سے گزرتی ہو تو شعاع منعکسہ اسی راستے سے پلٹ جاتی ہے۔ دوسرا ہے، دی گئی شکل کا غور مشاہدہ کیجیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے، شکل میں دی گئی پٹی پہچانیے کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، اشیاء تیزابی اساسی یا معتدل ہے، کیسے طے کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اساسی نمک کی pH قیمت کتنی ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے، شکل میں دی گئی پٹی pH پیمانے کی ہے، اس کا استعمال pH معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، پیمانہ اگر 7 سے زیادہ ہو تو اشیاء اساسی کہلاتی ہے، 7 سے کم ہو تو اشیاء تیزابی کہلاتی ہے، اور قدر 7 ہو تو اشیاء معتدل ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، اساسی نمک کی pH کی قیمت 7 ہوگی۔ چوتھا ہے، خاکے کا مشاہدہ کر کے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔
خاکے میں دکھائی ہوئی دوربین کس قسم کی ہے؟ اس کا جواب ہے کیمرین طریقے پر مبنی دوربین۔ دوربین کے اہم حصوں کے نام لکھیے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہے چشمیہ، اس کے بعد مخر آئینہ، محدب آئینہ اور منبع نور۔ پانچواں سوال ہے دی گئی شکل کا بغور مشاہدہ کیجیے اور دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ حاجز چڑھا ہوا اسٹینڈ اور حاجز چڑھا ہوا اسٹینڈ دونوں طریقے ہیں۔ کم برقی خوا اور زیادہ برقی خوا کے فرق کو بیان کرنا ہے۔ الف شکل ہے، شکل میں زیادہ برقی خوا والا موصل کون سا ہے؟ بے موصل کے درمیان الیکٹران کا بہاؤ کب رکے گا؟ پہلے کا جواب ہے شکل میں اے زیادہ برقی خوا کا موصل ہے۔ بی موصل کے درمیان الیکٹران کا بہاؤ کب رکے گا؟ اس کا جواب ہے جب موصل اے اور بی یکساں برقی خوا کے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔